چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام قرآن ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پورا پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ، انفارمیٹیو اور یونیک ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے ساتھ غلام الیاس بھائی بھی ہیں جو ہمیں قرآنی واقعہ بھی سنائیں گے اور قرآنی معلومات بھی فراہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ کرم الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کلام کی طرف۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ سیگمنٹ ہے کلام اور ہمارے ساتھ نعت خواں بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کلام شروع کریے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ سمت میری چمکائے چمکا یہ آقا آقا، قسمت میری چمکائے چمکا یہ آقا آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا۔ قسمت میری چمکائے چمکا یہ آقا، قسمت میری چمکائے چمکا یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا
قسمت میری چمکائی چمکائی آقا. یہ خواہش کس کس بچے کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قسمت کو چمکا دیں اور ہمیں مدینہ شریف بلا لیں؟ کس کس کی خواہش ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی، کیونکہ الحمدللہ عز و جل جو عاشقان رسول ہیں وہ عاشقان مدینہ بھی ہیں، مدینہ سے محبت بھی کرتے ہیں. تو یقیناً ہر عاشق رسول کی یہی خواہش ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسمت کو چمکا دیں، ان کو مدینہ بلا لیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ساتھ میں مل کر پڑھیے. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا آقا. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا. سینے میں ہو کعبہ تو بس دل میں مدینہ. سینے میں ہو کعبہ تو بس دل میں مدینہ. آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا آقا. آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا آقا. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا. بیتاب ہو بے چین ہو دیدار کی خاطر. بیتاب ہو بے چین ہو دیدار کی خاطر. للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا آقا. للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا آقا. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. مجرم کو لیے جاتے ہیں سوئے جہنم. مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم. للہ شفاعت میری فرمائیے آقا آقا. للہ شفاعت میری فرمائیے آقا آقا. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. عطار پیا شاہ مدینہ ہو عنایت. عطار
دل آ کے بسا جا یہ آقا ویرانہ دل آ کے بسا جا یہ آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا قسمت میری چمکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عدیل بھائی، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ تو پیارے بچوں، اب وقت تو ہے ہمارے بہت ہی معلوماتی سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد فالذین لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ متکبر ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن۔ میسیج آف قرآن۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر ہمیں قرآن پاک سے بہت ہی پیارے پیارے میسیج ملتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ابھی جو یہاں پر آیت کی تلاوت کی گئی، اس آیت سے ہمیں کیا آج میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلی والی آیات میں ذکر کیے گئے دلائل سے ثابت ہوا کہ تمہاری عبادت کا مستحق ایک معبود یعنی اللہ پاک ہے۔ ایک معبود یعنی ہاں، اس سے پچھلی جو آیت ہوئی اس میں دلائل ذکر کیے گئے، ان تمام باتوں سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ تمہاری عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ ہماری عبادت کا یعنی ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی۔ تو عبادت کا مستحق صرف ایک معبود ہے، وہ کون ہے؟ اللہ پاک۔ سب مل کر بولیے پیارے بچوں، اللہ پاک۔ اور ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، اور وہ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل اللہ پاک کے ایک ہونے کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ پاک پر، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کی جو دل ہیں وہ اس بات پر بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایک ہے، اور وہ متکبر یعنی تکبر کرنے والے ہیں کہ حق ظاہر ہو جانے کے باوجود اس کی پیروی یعنی اس کو فالو نہیں کرتے، یعنی تکبر کرتے ہوئے وہ اللہ پاک پر ایمان کیا کرتے؟ ایمان نہیں لاتے، جبکہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے، حق ظاہر ہو چکا ہے، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ اللہ پاک کو بھی ایک نہیں مانتے، وہ اللہ پاک کو ایک نہیں مانتے۔ جبکہ اگر ہم غور کریں تو کوئی تو ایک ذات ہے نا، جس نے آسمان بنایا، جس نے دنیا بنائی، جس نے زمین بنائی،
جس نے سمندر بنایا، جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے جانوروں کو بنایا، رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی، یہ رات کا آنا اور پھر چلے جانا، پھر صبح کا آنا، یہ موسم کی تبدیلی کہ کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی خزاں کا موسم، کبھی بہار کا موسم، اور پھر ہر موسم کے اعتبار سے اس کے پھل، ہر موسم کے پھل، گرمیاں ہیں تو آم، گرمیاں ہیں تو تربوز، اس طرح سردیوں کے الگ پھل، اس طرح سمندروں میں جو مخلوق ہیں جو رہتے ہیں، جو فش ہیں جن سے ہم دیگر جو ہم انہیں کھاتے ہیں، ہے نا، مچھلیوں کو کھاتے ہیں، جو سمندر میں مخلوق ہے مچھلیوں کو ہم کھاتے ہیں، اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں۔ وہی ذات ہے، وہی رب ہے کہ جس نے زمین کو ہموار بنایا، جس نے زمین کو روکنے کے لیے پہاڑ بنائے، پہاڑوں کو کیلے قرار دی گئی کہ یہ زمین کو روکنے والی ہے، جس نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی، جس نے جنت بنائی، تو وہی عبادت کا مستحق ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ پاک، سب زور سے بولیے، وہ کون ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اللہ رحیم و کریم ہے۔ ہمارے اللہ عز و جل نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں بنایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کی دل و جان کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ عبادت کریں۔ کیا کریں؟ ہم عبادت کریں۔ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اب ایک ایک عبادت اگر بتائیں سارے بچے اور کڈس مندی چینل کے ناظرین بھی ہمیں نیچے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، کوئی ایک عبادت جو آپ کرتے ہوں یا آپ کرنے کی نیت رکھتے ہوں، کہ آج کڈس مدنی چینل پر جو ہم نے پروگرام دیکھا قرآن ٹائم، اس میں گفتگو سننے کے بعد آپ کی نیت بنتی ہو کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے میں یہ نیا کام شروع کروں گا۔ تو ایک اچھا نیک کام، نیا کام سے مراد اچھا نیکی والا کام، جس پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ثواب ملے، وہ میں کروں گا۔ تو ایک ایک کر کے بتائیے، جلدی جلدی آپ بتائیے۔ درود شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، آپ بتائیے۔ قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، علم دین حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا کہ بندہ اس پر عمل کرے گا، علم نافع حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ جی آپ بتائیے۔ تسبیح فاطمہ پڑھنا، تسبیح فاطمہ کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیحملوا اوزارہم کاملتا یوم القیامة ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے میسیج آف قرآن۔ ابھی ہم نے ایک میسیج سنا، آئیے ہم سنتے ہیں ابھی جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی، اس آیت سے ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جن نان مسلم نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن پاک کو پہلے لوگوں کی داستانیں کہا، یعنی جو پہلے لوگ تھے ان کی قصے کہانیاں کہا، ان کا انجام یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور گمراہی کے بوجھ پورے اٹھائیں گے،
اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ نان مسلم پر دنیا میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ انہیں تمام گناہوں کی سزا ملے گی۔ جو انہوں نے گناہ دنیا میں کیے ہوں گے ان تمام گناہوں کی سزا نان مسلم کو قیامت کے دن ملے گی، اور جبکہ جو مومنین ہیں تو ان پر دنیا میں آنے والی مصیبتوں ان کے گناہوں کو مٹا دیں گی۔ جو مومنین ہیں ان پر جو دنیا میں مصیبتیں آئیں تو وہ ان کے گناہوں کو کیا کر دیں گی؟ گناہوں کو کیا کر دیں گی؟ مٹا دیں گی، یا ان کے درجات کو بلند کر دیں گی۔ جو نان مسلم ہیں وہ کتنے خسارے میں ہیں، کتنے خسارے میں ہیں نان مسلم۔ نان مسلمز کو چاہیے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، اسلام دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کہ نان مسلم کتنا خسارے میں ہے کہ ایک تو جو اس نے اپنی ایک تو اس کو گناہ مل رہا ہے، جو اس کو عذاب ملے گا قیامت کے دن وہ ملے گا، اور پھر اپنی جہالت کی وجہ سے جو انہوں نے دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا اس کا بھی گناہ ملے گا، اور قیامت کے دن ان کے گناہوں کی سزا ان کو پوری پوری ملے گی۔ دنیا کے اندر بھی جن کو مصیبتیں پہنچی تو اس سے ان کے گناہوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ دنیا کے اندر بھی پریشانی اور آخرت میں بھی، قیامت میں بھی ان کو پوری سزا ملے گی اور ان کو عذاب ملے گا۔ اور جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، اگر دنیا میں ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، تو پھر ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ پاک ان کے گناہوں کو مٹا دے گا یا ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ مصیبتیں پہنچیں، اگر دنیا میں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی آزمائش پہنچے، بجائے اس کے کہ بندہ زبان سے وویلا کرے۔ اب بچوں ذرا سوچیں، آپ کوئی تکلیف پہنچ جائے، انگلی دروازے میں آ جائے، آپ کا چھوٹا بھائی بڑا بھائی آپ کی چیز لے لے، اسکول میں، مدرسۃ المدینہ میں، دار المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم صبر کرتے ہیں، یا اپنے ساتھ پڑھنے والے بچے کے ساتھ جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی یا ہمیں ویسی کوئی تکلیف پہنچ گئی تو پھر ہم شور و غل کرتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں تکالیف پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کی طرف سے ہمیں اس پر اجر حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور کریں، کبھی سر میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، پاؤں میں تکلیف ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ 100 لوگوں کو بتاتے ہیں۔ بعض لوگ، آج کل تو ٹرینڈ چلتا ہے، واٹس ایپ اسٹیٹس لگا دیا سر درد کا، بیماری کا، فیس بک پہ اپڈیٹ کر دیا۔ تو ہم ذرا غور تو کریں کہ اگر جب ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشحالی پہنچتی ہے، کوئی خوشخبری پہنچتی ہے تو ہم کتنے لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت پہنچتی ہے ہم اسے کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ تو ہمیں تکالیف پر، مصیبتوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مصیبتوں سے مومن کے گناہ مٹنے کے بارے میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، کیا چبھے؟ کانٹا بھی چبھے، تو اس کی وجہ سے یا تو اللہ پاک اس کا کوئی ایسا گناہ مٹا دیتا ہے جس کا مٹانا اسی مصیبت پر موقوف تھا، یا اسے کوئی بزرگی عطا فرماتا ہے کہ بندہ اس مصیبت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس تک نہ پہنچ پاتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہم نے حدیث شریف سنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بندے کو کوئی مصیبت حتیٰ کہ کانٹا بھی پہنچتا ہے تو اللہ پاک یا تو اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس وجہ سے، یا اسے ایک بزرگی عطا فرما دیتا ہے۔
کیا عطا فرما دیتا ہے؟ بزرگی یا اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مصیبتوں پر، تکالیف پر صبر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میں اللہ پاک قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، غلام الیاس بھائی ہمیں قرآن پاک کی معلومات فراہم کر رہے تھے۔ اللہ پاک غلام الیاس بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 38 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ تم فرماؤ کہ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ ان نان مسلمز کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود کائنات کو 6 دن میں بنایا، جس میں سے پہلا دن اتوار اور آخری دن جمعے کا ہے۔ پھر وہ معاذ اللہ تھک گیا اور ہفتے کے دن اس نے عرش پر لیٹ کر آرام کیا۔ اس آیت مبارکہ میں ان کا رد ہے اور انہیں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ پاک تھکنے سے پاک ہے، اور وہ اس پر قادر ہے کہ ایک آن یعنی لمحے میں سارا عالم بنا دے، لیکن وہ چونکہ ہر چیز کو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہستی عطا فرماتا ہے یعنی بناتا ہے، اسی لیے اس نے کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کو 6 دن میں بنانا کمزوری یا تھکن کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اس کے آہستہ بنانے میں ہزاراں حکمتیں ہیں، اور بندوں کو تعلیم دینی تھی کہ ہم قادر ہو کر بھی جلدی نہیں کرتے، تم مجبور ہونے کے باوجود کیوں جلدی کرتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی پیارا ہمارا سیگمنٹ ہوا ہے۔ ہم ذرا غور تو کریں کہ وہ شعر بھی ہے نا کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو وہ لوگ بالخصوص اس سے درس حاصل کریں کہ جو ہر کام میں جلدی کرتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، بندہ جلدی کے چکر میں بعض دفعہ اپنی جان کو بھی وہ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن ذرا غور تو کرے، بعض دفعہ بندہ جب روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے، بائک پر سگنل آتا ہے، تو کچھ لوگ قانون کو بھی توڑتے ہیں اور سگنل توڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ سگنل توڑا آپ نے اسپیڈ لمٹ کراس کی، اسپیڈ لمٹ آپ نے کراس کی، آپ نے سگنل توڑا، اتنی جلد بازی کر کے آپ نے کیا کیا؟ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، دوستوں میں بیٹھ کر عجیب و غریب گفتگو، یا ایسے کاموں میں آپ نے وقت گزارا جہاں وقت نہیں گزارنا چاہیے تھا۔ کیا کیا آپ نے جلد بازی کر کے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جلدی کرو جلدی کرو، بعض دفعہ جلد بازی میں کام بھی الٹا کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن جلدی کر کے آپ نے کیا کیا آپ نے وقت بچا کر اللہ اور اس کے رسول کے رضا والے کام کیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری والے کام کیے؟ آپ نے سگنل توڑ کر، آپ نے بہت جلدی کیے، سگنل بھی توڑا، آپ نے اسپیڈ لمٹ بھی کراس کی، آپ نے بہت سارے ایسے کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، لیکن آپ نے کیا جلد بازی کر کے؟ کیا کیا آپ نے؟ کیا آپ نے اللہ پاک کی عبادت کی؟ آپ نے زیادہ درود پاک پڑھے؟ چلیں اگر اچھا کام بھی کیا پھر بھی آپ اپنی جان کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے نا۔ جلد بازی کے اندر آپ جو ایک روڈ پر جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو اسپیڈ لمٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے 120 140 جو بھی لمٹ ہوتی ہے 80،
اس سے اوپر تو ہم گاڑی نہیں چلا سکتے نا. لیکن جلدی کے چکر میں آپ نے اسپیڈ لمٹ آپ نے کراس کر دی, آپ نے سگنل توڑ دیے. توڑنے سے مراد مطلب سگنل بند ہے لیکن آپ چلے گئے, ریڈ لائٹ پر آپ چلے گئے. تو نہیں ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر کام وقت پر اور اچھے انداز میں کرنا چاہیے. پرفیکشن ہمارے کام میں ہونی چاہیے. کام وقت پر بھی ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ بس آسان کے چکر میں سکون سے کرنے میں آپ جو کام 1 گھنٹے کا تھا 5 گھنٹے لگا دیں, جو 1 دن کا تھا وہ 3 دن لگا دیں. کام وقت پر بھی ہونا چاہیے. جس طرح اس کام کرنے کا حق ہے اس طرح اس کام کو کرنا بھی چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے جو ابھی جو ہمارا سیگمنٹ ہوا اس سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے, ہم نے اس پر کافی اچھی گفتگو کی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو میں نے بات کی, سمجھانے کی بات یہ ہے کہ بندہ بعض دفعہ جلد بازی کرتا ہے, اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے, لیکن وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے. اور ویسے بھی بھلے سے آپ اچھے کام بھی کریں تو اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. ہر کام اچھے انداز میں وقت پر کرنا چاہیے. ایک شخص نے ایک واقعہ بتایا, میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آپ سب کو سناتا ہوں. کون کون سنے گا واقعہ؟ ہاں سب سنیے. ہوا اس طرح کہ ایک بندے نے بتایا کہ میں صبح جب اپنے آفس جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ریلوے جو ایک فاٹک ہوتا ہے, ریلوے فاٹک, وہ بند تھا. جب ریلوے لائن سے, پٹری سے جب ٹرین گزرتی ہے, جب لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے وہ روک دی جاتی ہے. تو اس طرح صبح کا ٹائم تھا اور وہ ریلوے فاٹک بند تھا. اب دونوں طرف لوگ کھڑے تھے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنی گاڑی میں موجود تھا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص سائیکل پر آیا اور اسپیڈ میں بھاگتا وہ آگے نکل گیا. وہ کہنے لگا کہ صبح کا ٹائم تھا. اب اس بندے کو اتنی جلدی میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی, اور وہ سائڈ سے کراس کر کے آگے اپنی سائیکل لے کر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بڑا حیرت کر رہا تھا کہ شاید اس بندے کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, ایسا کوئی معاملہ ہے کہ اتنی سپیڈ میں یہ آگے جا رہا ہے, جبکہ آگے تو وہ راستہ بند ہے, ٹرین کا ٹائم ہے آنے کا, اور اتنی اس کو کیا مجبوری ہو گئی. اب کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ وہ آگے پہنچا تو اس نے اپنی سائیکل لی, نیچے سے سائیکل گزاری, خود بھی نیچے سے گزرا, ایک لگی ہوتی نا لائن وہاں پہ اس کے سے, اور ٹرین بھی اتنے میں آ گئی. کہا کہ اس شخص نے وہ جو ریلوے ٹریک تھا وہ اس نے کراس کر لیا. کہتے لمحہ سیکنڈ سے وہ بچائے کہ وہ ٹرین کی زد میں وہ شخص آ جاتا. اور وہ کہتا جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو بڑا پریشان ہوا کہ اس شخص کو کیا ایسی ایمرجنسی تھی, ایسے کیا معاملات تھے جو اتنی جلدی کر رہا تھا. حالانکہ اس لائن کے اندر ڈاکٹرز بھی موجود تھے جنہوں نے کلینک میں جانا تھا, کسی نے آپریشن کرنا تھا, اسکول جانے والے بچے بھی موجود تھے, وکیل بھی موجود تھے. دنیا میں جتنے جو لوگ کام پر جاتے ہیں, مزدور بھی تھے, مستری بھی تھے, آفس جانے والے لوگ بھی تھے, سبھی لائن میں تھے کیونکہ آگے ریلوے فاٹک بند تھا. لیکن اس شخص کو ایسی کون سی مجبوری ہوئی کہ جو اتنی تیزی سے گزرا, اور اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ریلوے ٹریک بھی اس نے کراس کر لیا. وہ سیکنڈوں سے بچانا, اس کی جان جا سکتی تھی. وہ کہنے لگا میں بڑا سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی اس بندے کو بڑی کچھ ایسی ایمرجنسی ہے, اللہ خیر فرمائے, اس کے گھر میں خیر فرمائے, اس کے معاملات اچھے ہو جائیں. کیا بیچارے کو پریشانی ہے, اس نے اپنی جان کو بھی اس نے داؤ پہ لگا دیا. ذرا سا سیکنڈ یہ پیچھے ہوتا تو وہ ٹرین کی زد میں آ جاتا, ٹرین اس کو اڑا دیتی. کہتا میں ایسی سوچ میں مگن تھا اور اس کے لیے دعائیں کرتے جا رہا تھا. جب ٹرین گزری, فاٹک کھلا تو کہتے میری بھی گاڑی آگے چلی. کہہ رہے میں جب آگے نکلا, ریلوے ٹریک کراس کیا, آگے روڈ پر نکلے تو لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا اور وہی سائیکل ساتھ میں کھڑی دیکھی. تو وہ کہتا میں بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا. وہی شخص جو اسپیڈ میں آ رہا تھا اسی کی سائیکل کھڑی تھی, لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا. جتنی اسپیڈ سے آیا تھا نا ٹرین کا, جو اس نے ٹریک کراس کیا تھا جلدی سے اور اسپیڈ میں سائیکل لے کر آیا تھا, وہ شخص کہتا ہے میں نے اس کی سائیکل کھڑی ہوئی دیکھی, لوگوں کا ہجوم دیکھا,
میں بڑا پریشان ہو گیا، نہ جانے کیا معاملہ اس شخص کے ساتھ ہوا ہوگا جو اتنی پریشانی میں، جو اتنی تیزی میں جلدی سے گزرا تھا، اللہ نہ کرے اس کا کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں جب میں نے گاڑی رکوائی اور میں نے بھی اتر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص وہاں کھڑا ہو کر بندر کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ بندر کا تماشا دیکھ۔ بندر کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب بتائیں جلدی کس بات کی؟ اس کی جان جا سکتی تھی نا، جا سکتی تھی نا۔ اتنا وقت بچا کے اس نے کیا کیا؟ اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگا دیا اور وہاں کھڑا کر بندے کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں قانون کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، سگنلز پر بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور جو کام جس انداز میں ہونا چاہیے ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتے۔ تعدیل ارکان یعنی جو نماز کے رکن ہیں ان کو پورا پورا ادا کرنا۔ اب وہ سجدے میں ہوتے ہیں تو رکوع میں پہنچ جاتے ہیں اتنی جلدی، سجدہ مطلب رکوع بھی پورا نہیں کرتے اور وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی پہلا سجدہ پورا نہیں ہوتا تو وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو جلد بازی نہیں، تعدیل ارکان کو ہمیں نماز میں بھی نماز میں تعدیل ارکان کا خیال رکھنا چاہیے، مطلب آرام سے سکون کے ساتھ اللہ پاک کی ہم عبادت کریں، اسی طرح ہم سارے کام کریں، جلد بازی ہم نہیں کریں۔ اور اب ایسا نہ ہو کہ آرام کے چکر میں ہم کام کو لمبا کر دیں، وہ بھی نہیں کرنا۔ جو جتنے وقت میں جو کام ہونا چاہیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب۔ محمد صلی اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا جو کہ بہت ہی پیارا، یوں کہیں تو سارے سیگمنٹ بہت پیارے ہیں کیونکہ اس میں قرآنی معلومات، ہر اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی معلومات مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ تھوڑا بچوں کے لیے اور ایک ہوتا ہے کہ بچے اس کو اچھے سے سنتے ہیں، اس سیگمنٹ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین قریب آ جائیے۔ پیارے بچوں، آج ہم سننے جا رہے ہیں واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ ایک قرآنی واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ ایک قرآنی واقعہ۔ ہمارے اس سیگمنٹ میں قرآنی واقعات ہی بیان کیے جاتے ہیں، شروع سے لے کے جو ہماری پہلی ایپیسوڈ سے لے کے آج جو ہماری جو ہے 82 ایپیسوڈ ہماری یہ چل رہی ہے، تو سبھی قرآنی واقعات اس میں بیان کیے جاتے ہیں، ایسے واقعات جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم واقعہ سنیں گے اس کا تعلق ہے غزوہ احزاب سے۔ کس سے؟ غزوہ احزاب۔ غزوہ احزاب، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیے، آپ رہنے دیں، آپ کو پتہ ہوگا، آپ بتائیے۔ وہ جنگ جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ جی آپ بھی بتائیے۔ وہ جنگ جس میں بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ وہ جنگ جس میں بذات خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ احزاب جو آج ہم سن رہے ہیں غزوہ احزاب کے بارے میں، احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ حزب کی۔ حزب کہتے ہیں گروپ کو۔ کسے کہتے ہیں؟ گروپ کو کہتے ہیں۔ احزاب بہت سارے گروپ جمع ہو گئی نا، تو کتنے؟ بہت سارے گروپ۔ یعنی آج جو ہمارا واقعہ ہے ہم سنیں گے، ایسی مسلمانوں کی ایسی جنگ جو کہ نان مسلم کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں نان مسلم بہت سارے گروپ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو جنگ ہے یہ سن 5 ہجری میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ سن 5 ہجری میں ہوئی۔ اور یہ کہاں ہوئی؟ سبحان اللہ، مدینہ شریف میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ مدینہ شریف میں ہوئی۔ آج بھی یہ مقام موجود ہے
جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی، ویسے وہاں پر اب روڈ بنا ہوا ہے جہاں پہ یہ خندق کھودی گئی تھی. تو اچھا، خندق کھودی گئی تھی. اس جنگ کا ایک نام غزوہ احزاب بھی ہے اور دوسرا اس جنگ کا نام غزوہ خندق بھی ہے. کیا نام ہے اس جنگ کا دوسرا؟ غزوہ خندق. غزوہ خندق. آج ہم جو واقعہ سننے جا رہے ہیں اس واقعے کے یوں کہیں کہ دو نام ہیں، اس غزوہ احزاب بھی اور غزوہ خندق بھی. تو اب غزوہ احزاب جہاں ہوا تھا وہاں پہ خندق کھودی گئی تھی. کیا کیا گیا تھا؟ ہاں، خندق کھودی گئی تھی. اب جہاں خندق کھودی گئی تھی وہاں پہ اب روڈ بنا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی خندق کے پیچھے جہاں پہ مسلمان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ جگہ ابھی بھی باقی ہے. اور وہاں پہ 7 مساجد موجود ہیں. کتنی مساجد موجود ہیں؟ موجود تو اب نہیں ہے 7 مساجد. 7 کہتے ہیں 7 کو، مساجد مسجد کی جمع ہے، یعنی 7 مسجدیں. اب وہ مشہور اس نام سے وہ جگہ 7 مساجد کے نام سے. کس نام سے مشہور ہے؟ 7 مساجد. ہاں، لیکن اب مساجد وہاں پر مسجدیں جو ہیں اب وہ کم رہ گئی ہیں. لیکن ایک مسجد موجود ہے، مسجد فتح. کون سی مسجد موجود ہے؟ مسجد فتح. مسجد فتح. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ سب میں آپ کو پہلے ایک گراؤنڈ ایک بنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ کہاں جنگ ہوئی تھی، اس کا نام کیا ہے، کس جگہ ہوئی تھی، کون سے ہجری میں ہوئی تھی، اس کے 2 نام کیوں ہیں، یہ سب میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک اسکیچ بن جائے. غزوہ احزاب کہ ایسی جنگ جس میں بہت سارے لوگ، بہت سارے گروپس جمع ہوئے ہوں، اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. خندق کسے کہتے ہیں؟ خندق کہتے ہیں ایسے لمبا جو ہے نا وہ گڑھا کھودنا. ہم زمین میں گڑھا کھودتے ہیں نا، وہ لمبا چوڑا کر کے کھودنا سے خندق کہتے ہیں، لمبا اس کو کھودا جائے. تو پیارے بچوں، اب جہاں پہ مسلمان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کے خیمے لگے تھے، جہاں جنگ ہوئی تھی خیمے لگے تھے، تو اس مقام کو 7 مساجد کے نام سے یہ مشہور ہے. لیکن ابھی یہاں پہ چند مساجد موجود ہیں، اس میں سے ایک مسجد فتح ہے. کون سی موجود ہے؟ مسجد فتح. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آگے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی. یہ جنگ کیوں ہوئی تھی یہ سمجھ گئے آپ لوگ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کہ اس میں جو کفار کے بہت سارے گروپس مل کر آئے تھے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، اس لیے اسے احزاب کہتے ہیں. اب یہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ تو پیارے بچوں، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو نذیر کے جو نان مسلم تھے، تو ان نان مسلم کو ان کی سازشوں کی وجہ سے مدینہ شریف سے نکال دیا گیا تھا. کیا کر دیا گیا تھا ان کو؟ ہاں، قبیلہ بنو نذیر کو، یہ جو ان کے جو نان مسلم تھے، یہ طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، تو ان کو مدینہ سے کیا کر دیا گیا تھا؟ نکال دیا گیا تھا. اور یہ خیبر چلے گئے تھے. کہاں چلے گئے تھے؟ خیبر. ہاں، یہ لوگ اسلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے. اسلام سے اور کس سے؟ پیارے آقا. ہاں، اسی وجہ سے ان لوگوں نے عرب شریف کے، جو پورے عرب شریف کے نان مسلم تھے، ان سب کو انہوں نے ایک ساتھ ملا لیا. ان سب کو ایک ساتھ ملا کر مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے تیار کیا. کیا کہ انہوں نے؟ ہاں، یعنی جتنے بھی نان مسلم کے گروپ تھے جو عرب شریف میں تھے، جو دیگر جگہوں پر تھے، ان سب کو انہوں نے ملا کر تیار کر لیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے مدینہ شریف پر. ہاں، تو انہوں نے بالکل سب کو تیار کر لیا تھا. اور مکہ شریف کے نان مسلم کو بھی جنگی ہتھیار اور رقم دے کر مکہ شریف کے لوگوں کو تیار کیا. جو مکے کے جو نان مسلم تھے اس وقت، ان کو بھی انہوں نے جنگی ہتھیار دیے، رقم دیے، ان کو بھی تیار کیا کہ وہ مدینہ شریف پر ساتھ مل کر حملہ کریں. کس بات پہ انہوں نے راضی کیا ان کو؟ ہاں، ان کو انہوں نے کیا کیا چیزیں دی؟ رقم دی اور جنگی ہتھیار دیے. اب انہوں نے عرب شریف کے، مکے کے سارے جو اس وقت نان مسلم تھے، سب کو انہوں نے مدینہ شریف پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا. اب یہ گروپس تھے نا سارے، اب سب جمع ہو گئے. اب پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ گروپس ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی گروپس کے ذریعے. اور یہ کتنی بڑی فوج تھی؟ یہ تقریباً 10,000 لوگ تھے. کتنے تھے؟ 10,000. ہاں، گروپ سارے مل کر
یہ 10,000 لوگ جو نا یہ تیار ہو گئے تھے، اور اب جو مسلمان تھے مقابلے میں مسلمان رہ گئے تھے، صرف مسلمان تھے صرف 3,000۔ کتنے مسلمان تھے؟ 3,000 مسلمان تھے، اور یہ نان مسلمز کتنے تھے؟ 10,000۔ اب جنگ شروع ہونی تھی، تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق۔ تو اب صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا خندق کو کھودنے کا۔ کیا مشورہ دیا؟ خندق کو کھودنے کا۔ ہاں، خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ تو فیصلہ ہوا کہ پہاڑی علاقے اور تنگ مکانات والے علاقوں کو چھوڑ کر میدانی علاقے کے ساتھ خندق کھودی جائے، یعنی جو پہاڑی علاقے تھے اور جو تنگ مکانات تھے ان کو ہٹا کر میدانی علاقے میں کیا کیا جائے؟ خندق کھودی جائے۔ یہ فیصلہ ہوا، اور پھر اس جنگ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان، جو بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان اس جنگ میں شامل تھے، تو ان سب نے بھوک کی حالت میں خندق کھودی۔ کس حالت میں کھودی؟ بھوک کی حالت۔ بھوک کی حالت میں وہ خندق کھودتے تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ موجود تھے اور خندق کھود رہے تھے۔ صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر کیا کر رہے تھے؟ خندق کھود رہے تھے، اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان جب خندق کھود کر فارغ ہوئے تو نان مسلم نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ اور یہ کتنے لوگ تھے؟ 10,000 لوگ تھے۔ تو اب جب انہوں نے حملہ کیا تو خندق مسلمان اور نان مسلم کے درمیان میں تھی، یعنی ایک طرف مسلمان تھے، یہ خندق تھی، اور اس طرف کون تھے؟ نان مسلم تھے۔ کون تھے؟ نان مسلم تھے، اور درمیان میں یہ خندق تھی۔ اب جب نان مسلم نے یہ پلاننگ دیکھی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیسی پلاننگ ہے۔ اب مسلمان تو یہاں تھے نا، نان مسلم وہاں تھے، بیچ میں خندق تھی، اب وہ کیسے آگے آتے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے، وہ بہت حیران ہوئے یہ کیسی پلاننگ ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ بیچ میں خندق آ گئی۔ آگے سنیں گے واقعہ؟ کون کون سننا چاہے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سننا چاہیں گے؟ جی یقیناً سننا چاہیں گے، لیکن ہم آپ کو یہ پورا واقعہ سنائیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اس واقعے کو پورا سننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ایپیسوڈ دیکھنی ہوگی، اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے غزوہ احزاب کے بارے میں، اور انشاءاللہ میں اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس واقعے کو بھی کمپلیٹ کریں گے، اور جو یہاں پر 7 مساجد کے نام سے یہ جگہ مشہور ہوئی اور جہاں ابھی مسجد قائم ہے، مسجد فتح، اس کے بارے میں بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کا ذکر پارہ 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں موجود ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ پارہ 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں موجود ہے۔ آپ وہاں سے بھی اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، اور صراط الجنان سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کچھ سوالات کر لوں میں آپ سے اس واقعے کے بارے میں؟ کر لوں؟ جی۔ یہ واقعہ ہمارا غزوہ احزاب کے بارے میں تھا، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جی آپ بتائیے۔ ہاں آپ بتائیں۔ خندق۔ غزوہ خندق۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اس سے غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیے۔ اس جنگ میں خندق کھودی گئی تھی۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ خندق کس کے مشورے پر کھودی گئی؟ کس نے مشورہ دیا تھا یہ؟ آپ بتائیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر۔ آپ کا بھی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں نان مسلم کی تعداد کتنی تھی؟ یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیے۔ 10,000۔ ان کا بھی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو سبحان اللہ ہم نے بولا ہے وہ کفار کے 10,000 ہونے پہ نہیں ہے، بلکہ ان کے جواب کے درست ہونے پر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مسلمان کتنے تھے؟
یہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں، چلیں آپ بتا دیں۔ 3000 3000 مسلمان تھے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جب کافروں نے، جب نان مسلم نے مدینہ شریف پر حملہ کیا تو وہ کس بات پر حیران ہوئے؟ خندق دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیسی پلاننگ ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ہم اس کے بعد کیا ہوا اگلے ایپیسوڈ پہ سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، غلام الیاس بھائی ہمیں ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ ترجمہ، اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارو، بلکہ تعظیم، عزت، نرم آواز کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ انہیں اس طرح الفاظ کے ساتھ پکارو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے اور ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی انہیں ایسے الفاظ کے ساتھ پکارنا جائز نہیں جن میں ادب و تعظیم نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ سائم بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتائی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو قرآن پاک کی نالج ملی ہوگی۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time.